آپ الیکشن مسلم لیگ نون سے لڑیں گے جس طرح آپ نے پہلے کہا بھی تھا؟ یہ تو وقت آنے پہ فیصلہ کروں گا، لیکن خان صاحب کیونکہ ہم نے ان سے اظہار ناراضگی کیا ہے بھرپور طریقے سے، 20 کے قریب لوگوں نے، تو وہ بھی ہمارے خلاف بولتے ہیں، اپنی تقریروں میں ہمارے نام لے کے بولتے ہیں، تو ظاہر ہے اب ان کے پاس ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ جب یہ ٹنیور ختم ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ کر لیں گے، ہم نے بھی سیاست کرنی ہے۔ اچھا، یہ راجہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ خان جمالی صاحب جو پی ٹی آئی کے رکن تھے وہ پارلیمنٹ میں واپس آ چکے ہیں، کیا کوئی اور بھی پی ٹی آئی کا جو منحرف جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں سے کوئی آنا چاہ رہا ہے؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ جو اپنا راج صاحب، یہ ہر چوتھے مہینے، 5ویں مہینے، 6ٹھے مہینے آئی جی اور چیف سیکرٹری تبدیل ہوتے تھے، یہ کیا کہانی تھی؟ دیکھیں جی، یہ میں جھوٹ بولوں، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے بارے میں نہ میں نے سنا ہے، نہ میں کوئی میرے کسی جگہ ذکر سنا ہے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی زیادہ وجہ یہ جو میں سمجھتا ہوں ایک ورکر کی حیثیت سے، کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب تنگ آ جاتے تھے کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے اور ہم نے یہ اب اس کی سرپرستی، آپ ہمارے سے روز غلط آرڈر کراتے ہیں، ایک دن بندے کو لگواتے ہیں، ہفتے بعد بدلوا دیتے ہیں، تو وہ جب تنگ آ جاتے تھے تو پھر ان کے اور ان کے اختلاف ہوتے تھے اور یہ جا کے عمران خان سے اس چیف سیکرٹری یا آئی جی کو تبدیل کراتے تھے۔ اچھا، یہ مسائل جو راجہ صاحب آپ بتا رہے ہیں، یہ مسائل تھے جس کی وجہ سے آپ کے اختلاف ہوئے خان صاحب کے ساتھ۔ آپ نے یہ متعدد بار کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ حلقے میں جانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اب یہ جو موجودہ حکومت کر رہی ہے، کیا اس کے بعد ابھی جب آپ حلقے میں جاتے ہیں تو اب کوئی آسانی ہے آپ کو حلقے میں جانے کے لیے؟ نہیں جی، اب بھی مشکلات ہیں، لوگ اب پھر زیادہ ناراض ہو رہے ہیں، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور جس طرح ڈیزل اور پٹرول اور ہر چیز کے دگنے تگنے ریٹ ہو گئے ہیں، ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں موجودہ حکومت سے سخت بھی، اور ہم بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ میری بجٹ تقریر آپ سن لیں کہ یہ مشکل وقت ضرور ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سٹیج پہ پاکستان کو معاشی طور پہ پہنچانے میں بھی عمران خان صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت لگے گا اور ایک ایماندار ٹیم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں زور دے کے کہ بہت مہنگائی ہے، چاہے مشکل وقت ہے لیکن حکومت کو اس مہنگائی کو، چلو امیر آدمی تو افورڈ کر سکتا ہے، غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے پیکج دینے چاہیے، یوٹیلٹی سٹور پہ چیزیں سستی کرنی چاہیے، ڈیزل اور پٹرول بھی غریبوں کو سستا دینا چاہیے۔ اگر مشکل وقت ہے اور وقتی طور پہ ہم کرائسس میں ہیں، لیکن اس شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ غریب تک ہر صورت ریلیف پہنچائے، چاہے کسی بھی پیکج کے ذریعے پہنچائے، لیکن غریب آدمی جو ہے ان حالات میں، اتنی مہنگائی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر یہی مہنگائی کی پوزیشن رہی تو میں سمجھتا ہوں اس سے مسلم لیگ نون کو بھی نقصان پہنچے گا، جو جس طرح عمران خان کا گراف بہت نیچے چلا گیا تھا، اسی طرح اب مسلم لیگ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، اور اگر یہی حالات رہے تو یہ اور زیادہ بڑھے گا۔ راج صاحب، یہ جو مسلم لیگ کے ایک تو ٹیم جو ہے شہباز شریف صاحب نے، وہ ایماندار ٹیم ہے، اب یہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو عمران خان کا تھا، عمران خان کے ساتھیوں کا تھا؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں جو 2-2.5 مہینے میں میں بہت سے افسران کو جانتا ہوں جو وہ تعیناتیاں کر رہے ہیں، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی ٹھیکوں میں کرپشن نہیں ہے، ہم نے کسی جگہ نہیں سنا کہ کسی جگہ کوئی کسی قسم کی کرپشن ہو رہی ہو۔ لیکن یہ اسمبلی میں کیوں نہیں آتے ان کے وزیر، مشیر، وہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلچسپی نہیں ہے ان کو اس پر؟ آپ نے ابھی خود دکھایا کہ کل بھی ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، اور کل ہمارے علم میں آیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے کہ تمام وزراء جو ہے اسمبلی میں جائیں اور اسمبلی میں بیٹھیں
اور اگر کوئی کام بھی ہیں تو اسمبلی کے میں ان کو چیمبر میں لے ہوئے ہیں, ان میں بیٹھ جائیں, لیکن جب کورم کا مسئلہ ہو یا جب ضرورت ہو تو وہ فوراً اٹھ کے وہاں سے ہال میں آئیں, اسمبلی میں بیٹھیں. تو میرا خیال ہے ان کو وزراء کو چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اگر حکم کیا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھا راج صاحب, آپ پر سب سے بڑا اعتراض جو خان صاحب کر رہے ہیں یا ان کے ساتھی کر رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد سے پہلے امریکی جو سفارتکار تھے ان سے مل رہے تھے, سفارت خانے میں جا رہے تھے, یا وہ آپ کے پاس آ رہے تھے. آپ کے پاس تو کوئی پورٹ فولیو تو نہیں تھا, کیوں آپ مل رہے تھے؟ اس سے لگتا ہے کہ کسی سازش کا آپ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی امریکی نہ کوئی اور کسی ملک کا سفارتکار عدم اعتماد سے 1 سال پہلے تک اگر کوئی مجھے ملا ہو, خان صاحب ثابت کر دیں, میں خان صاحب سے معافی بھی مانگ لوں گا, استعفیٰ بھی دے دوں گا, یا پیسے لینے کا پھر دوبارہ خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں 1 روپے کا میرے پہ ثابت کر دیں کرپشن کا یا پیسے لینے کا, جس طرح وہ جھوٹے الزام لگاتے تھے, تو پھر بھی میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. اور اگر میں کسی ملک کے بھی, امریکہ نہیں, کسی ملک کے بھی سفارتکار کو عدم اعتماد سے 1 سال پہلے تک اچھا کسی سے بھی ملا ہوں, کوئی سفارتکار کسی ملک کا, تو جو سزا پورے میڈیا میں کہہ رہا ہوں کہ جو سزا مجھے عمران خان کہیں گے, استعفیٰ کہیں گے استعفیٰ دے دوں گا, سیاست کہیں گے سیاست چھوڑ دوں گا. جھوٹے الزام ہیں, جھوٹے باتیں الزام لگانا خان صاحب کی عادت ہے. رائے صاحب, آپ نے عمران خان آپ کے پارٹی لیڈر ہیں, انہوں نے سازش والی بات کی, آپ نے سازش کی بات پر یقین کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازش نہیں ہے. جس طرح وہ ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں, میرے پہ کہ میں سفارتکار کو ملا, کبھی کہتے ہیں میں نے پیسے لیے, اسی طرح انہوں نے یہ ایک جھوٹا سکینڈل کھڑا کیا ہے. اور بہت ساری جگہ پہ اداروں نے, بہت اہم اداروں نے, بہت ذمہ دار اداروں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب کمیشن بھی بننا ہے. میں آج آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ کمیشن میں بھی انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ کوئی کسی قسم کا خان صاحب کو نہ کوئی دھمکی تھی, نہ خان صاحب کی حکومت کے خلاف کوئی سازش تھی. جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے, سازش والے معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے صاحب. اس پہ کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا. اچھا, یعنی آپ کی یہ خبر ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا, اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی جی. اچھا, محمد خان جمالی صاحب واپس آ گئے ہیں. کیا وہ لوگ جو اس وقت جو شاہ محمود قریشی صاحب کے اعلان کے وقت اسمبلی اجلاس سے بائیکاٹ کر گئے تھے, ان میں سے کچھ لوگ پارلیمان میں واپس آنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ آپ کو مزیدار بات سناؤں اور ایک خبر دوں. اچھا, کہ ایک شوکت بھٹی صاحب ہے MNA, اور ایک امیر سلطان ہے جھنگ سے MNA. ان کے کمرے خالی کرنے کے لیے ان کو نوٹس دیا گیا کہ آپ کمرے خالی کریں, تو وہ انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا ہے. یہ ہے ان کی حالت, یہ ہے ان کی حقیقت. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے, دوسری طرف کمرے کو خالی کرنے پہ جا کے سٹے لے رہے ہیں ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے. دوسرے نمبر پہ بہت سے لوگ ان کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں صرف یہ اگر مہنگائی نہ بڑھتی اور اگر ملک کے معاشی حالات اتنے برے نہ ہوتے تو ابھی تک بہت سے لوگ آ چکے ہوتے. لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگلے 2 مہینے میں یہ مسلم لیگ 17 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہا ہے, اس کے رزلٹ دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس اسمبلی میں آ جائیں گے PTI کو چھوڑ. کتنے لوگ راجہ صاحب, کیونکہ آپ نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ 20 لوگ ہیں 22 لوگ ہیں, تو اب کتنے لوگ ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں یا واپس آ جائیں گے 135 میں سے؟ یہ 30 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت تک تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں واپس چلے جانا ہے. یعنی تحریک انصاف کے 30 ارکان قومی اسمبلی واپس اسمبلی میں آ رہے ہیں, اور تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے یا آپ کے اور یہ سارے ہمارے گروپ کا حصہ بنیں گے, اور یہ سارے منتخب لوگ ہیں, یہ میں بتا دوں. جی جی, ظاہر ہے وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں تو رائے صاحب منتخب ہی ہیں. رائے صاحب جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ ہے آپ کا ابھی؟ اسپیشل سیٹ. جی اچھا, ہاں جی, میرے بڑے بھائی ہیں جی, میرا بڑا رابطہ ان کے ساتھ, میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح. وہ نہیں, آپ کچھ فرما رہے تھے منتخب لوگوں کے حوالے سے. نہیں, آپ نے کہا نا کہ منتخب لوگ, ایک ہوتا ہے حلقے سے منتخب,
ایک ممبر ہوتا ہے اسمبلی میں آ سکتا ہے لیکن وہ اسپیشل سیٹ والا ہوتا ہے جس طرح خواتین کی سیٹیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ منتخب لوگ آ رہے ہیں جو جی بالکل ٹھیک ہے.